علی سوال ہے، کیا مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ بعض اوقات پینٹ میں ملبوس ہونے کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ جی سر مرد کے لیے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف کے باہر گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ کنڈیشنلی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس میں محدثین کی بڑی بحث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، تو کنڈیشنلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یعنی کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ کیا یہ حدیث محدثین کی نظروں سے نہیں گزری، علماء فقہا کی نظروں سے نہیں گزری؟ یہ آیا حدیث سکھانے؟ کیا انہوں نے کوئی ترغیب دی کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرو؟ اور معاذ اللہ یہ سنت کہتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ سنت کیا ہے۔ سنت عمل کو بندہ مومن کے لیے کرنا بنتا ہے، اور آگے کہہ دیتا ہے ہاں اگر پیشاب کی چھینٹیں نہ پڑے۔ مجھے بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھینٹیں نہ پڑیں، آپ کھڑے ہو کے پیشاب کرو؟ اور چھینٹیں پڑنے کا جو عذاب حدیثوں میں ملتا ہے اس کو وہ نہیں نظر آیا؟ اور پھر کہتا ہے جی ہاں مرد کر سکتا ہے، جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز یعنی کہ ان لوگوں نے سکھائی ہے، آل سعود، عبد الوہاب نجدی کے پیروکار یا مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی کہنے والے جیسا کہ یہ ہے، انہوں نے کہا جی وہ نماز میں تو کوئی فرق نہیں ہے عورت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب پیشاب کرنے میں فرق آ گیا، پاسبل ہی نہیں کہ آپ کھڑے ہو کے پیشاب کرو تو چھینٹیں نہ پڑے۔ جانور کتے گھوڑے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں نبی الاسلام ہمارے گھر تشریف لائے، آپ کو پیاس لگی، ان کے پاس برتن نہیں تھا، تو نبی الاسلام نے کہا کہ مجھے بتاؤ تمہارا مشکیزہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ کونے میں لٹک رہا ہے۔ تو نبی الاسلام نے اس مشکیزے کا منہ کھولا اور آپ نے کھڑے ہو کر اس سے پانی پیا۔ یہاں سے کھڑے ہو کے پانی پینا ثابت ہوا۔ تو وہ صحابیہ کہتی ہیں جیسے ہی نبی الاسلام ہٹے تو میں نے اس مشکیزے کا منہ کاٹ کے برکت کے طور پہ اپنے پاس رکھ لیا کہ اس کے ساتھ منہ لگا کے نبی الاسلام نے پانی پیا تھا۔ وہ انہوں نے تبرکن اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا۔ ایسے آپ دیکھو حدیث بیان کر رہا ہے کہ کنڈیشن کیا بن رہی ہے کہ ان کے گھر کوئی برتن نہیں تھا، برتن نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی، آپ مجھے بتاؤ کہ مشکیزے سے کیسے بیٹھ کے پانی پیا جا سکتا تھا؟ یہ حدیث اس لیے تھی بتانا کہ مقصود کہ دیکھو ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی والہانہ محبت تھی کہ مشکیزے کا منہ کاٹ کے رکھ لیا برکت کے لیے۔ اس کو چاہیے تھا اس پہ روشنی ڈالتا کہ ایسے محبت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مشکیزے کا منہ کاٹو، محبت ہوتی ہے، اس کو یہ بتانا چاہیے تھا، تو دیکھو کدھر چلا گیا۔ یہاں لوگ زمزم کے اندر اپنے کفن بھگوتے ہیں، مکے کے لوگ تو زمزم کے ساتھ استنجا بھی کرتے تھے، ان کے پاس تو پانی اور کوئی نہیں تھا۔ اچھا اب آپ دیکھیں جہاں بھی محبت پیار کا ذکر آئے گا یہ آل سعود کو بالکل اچھا نہیں لگے گا، عبد الوہاب نجدی کے خلیفہ کو۔ آپ کو میں بتاؤں کہ آب زمزم چاہے مکے میں جدھر بھی ہے اللہ نے اس کی عزت کروائی ہے، اس کا ادب سکھایا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھو کہ جتنے مرضی کوئی طاقتور ہے، کسی کافر کی ضرورت نہیں کہ آب زمزم ادھر سے لے کے تو استنجا کرے۔ استنجے میں کیا کرتے ہو؟ پاٹی صاف کرتے ہو، یورن صاف کرتے ہو، شرم کا آپ صاف کرتے ہو۔ یہ ہمارے یہاں پہ عزت و احترام ہے، اور یہ دیکھو کدھر لگا ہوا ہے۔ اس کا استاد کہتا ہے جی وہ کعبے کیا احترام ہے، وہ تو کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ نیچے قرآن پاک رکھ کے پڑھتے ہیں، اور کوئی عزت تمیز نام کی ان میں چیز نہیں، خدا کی قسم۔ کبھی کہے گا جی وہ نبی پیشاب نہیں روک سکتا۔ یہ وہی لوگ ہیں قرآن حدیث پڑھتے ہیں، جیسے ذوالخویسرا نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انصاف کرو، قرآن میں انصاف لکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرو، تو کس طرح کٹہرے میں لا رہے ہیں۔ بدتمیز لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں نفرت پھیلانے کے لیے۔ مکے میں بڑا پانی تھا، اور بھی یہ مسلمانوں کا متبرک پانی ہے، اللہ نے اس کی ہمیشہ سے عزت کروائی ہے، اس کے کہنے پہ کوئی استنجا نہیں کرے گا، ہاں تبرک کے لیے اپنے اوپر وہ چھڑکے گا۔ اور یہی طریقہ ہے قرآن و سنت میں ملتا ہے، انبیاء کرام کی چیزوں سے جو نسبت ہے ان سے تبرک حاصل کرنا یہ ملتا ہے۔ مشکیزے کا منہ کاٹا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم مبارک ہاتھوں پہ لیا جا رہا ہے، لیکن اس خبیث کو کوئی بھی تمیز نہیں دلا سکتا۔